مناظر اسلام مایا ناز خطیب مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا توفیق قاسمی صاحب دامت برکاتہم سیتاپور سے ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں. ان کا استقبال ہونا ہے اور انشاءاللہ انہی کا بیان بھی ہونا ہے. تو نہایت ادب سے گزارش ہے مولانا توفیق قاسمی صاحب دامت برکاتہم سیتاپوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں. میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے بیچ آج کے اشتہار میں ایک پیارا سا خوبصورت سا نام اور ہے. وہ نام ہے حافظ توقیر صاحب کا، جو کہ ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ مائک کی ذمہ داری سنبھالیں گے. ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں. ہمارے بیچ کئی شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں جن کے نام کچھ اس طرح ہیں. جناب یونس پیتے پوری صاحب پیتے پور سے، سلمان رامپوری صاحب، طارق عمر دھریرا، محفوظ فراز لکھیم پوری اور تنویر رضا مسٹر جرولی، قاری ارقم تمبوری، اسد سہیل لکھیم پوری، حافظ رفیان لکھنوی، حافظ نیاز بہرائچی اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر شعراء کرام ہیں جن کا ترتیب وار نام آپ کے درمیان رکھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. وقال حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد وشق له من اسمه كي يجله وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال الشيخ السعدي: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وقال الشيخ الشيرازي: يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام شعراء عظام آج کے پروگرام کی نظامت فرما رہے محترم قاری سید شاہ فیصل صاحب، اور اسی طریقے سے بہت سارے شعراء آج کے پروگرام کے کنوینر جناب زبیر منصوری صاحب، کو کنوینر محترم قاری ارقم صاحب، اور مجمع میں تشریف فرما تمامی سامعین نیک انجام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں. آج کا یہ پروگرام لکھنؤ کی شام اودھ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جلسہ سیرت النبی وناتیہ مشاعرہ منعقد کیا ہے تاکہ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار سید ابرار و اخیار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنا جائے.
اشعار کی زبان میں بھی سنا جائے اور اسی طریقے سے نثر کی زبان میں بھی سنا جائے، خطابت کے عنوان سے بھی سنا جائے اور شعراء کی زبان سے بھی سنا جائے۔ آئیے جب یہ پروگرام دو پارٹ سے متصف چلا آ رہا ہے، جانبین سے متصف چلا آ رہا ہے، تو میں بھی شعر کی زبان میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ محمد کا دنیا میں چمکا ستارہ تو جلوہ خدا کا ہوا آشکارا۔ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں نا؟ تو جتنا مجمع سننا چاہتا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ مجمع بیدار ہوگا تو پھر بولنے میں مزہ آئے گا۔ میں ایک بڑا زندہ دل طالب علم ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ بولتے جائیں گے، میں بولتا جاؤں گا، آپ کی میموری میں جتنی جگہ ہوگی اپلوڈ کرتا جاؤں گا، آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے، بات کو ختم کر دوں گا، لہذا آپ جڑتے چلیں گے تو میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں گا۔ رب العالمین اوپر سے بھیجتا ہے، یہ تو شعراء اور مقررین اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی عطا اور اللہ کی نوازش ہوتی ہے۔ رب نوازتا ہے اور بندہ بولتا جاتا ہے۔ اگر آپ متحرک رہیں گے تو میں بھی کچھ کہتا جاؤں گا، بولیں گے نا انشاءاللہ؟ تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ تو میں شعر عرض کر رہا تھا، محمد کا دنیا میں چمکا ستارہ تو جلوہ خدا کا ہوا آشکارا۔ محمد کا دنیا میں چمکا ستارہ تو جلوہ خدا کا ہوا آشکارا۔ ہر ایک دین سے اچھا محمد کا دین ہے، یہی دین اسلام پیارا ہمارا، اور نہیں جو کہ قائل محمد کے دین کا، نہیں جو کہ قائل محمد کے دین کا، وہ پھرتا رہا در بدر مارا مارا۔ محمد کے پیرو ہیں توحید والے، محمد کے پیرو ہیں توحید والے، خدا پر ہے ان کا ہمیشہ سہارا۔ محمد کے پیرو ہیں توحید والے، خدا پر ہے ان کا ہمیشہ سہارا۔ عزیزو محمد کا رستہ نہ چھوڑو، عزیزو محمد کا رستہ نہ چھوڑو، یہی رہنما ہے ہمارا تمہارا، یہی رہنما ہے ہمارا تمہارا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ غور کریں کہ اگر دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، گر دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ گر دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ اور جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، لوگ کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ اور کنکروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، کنکروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس میں پیدا ہوئے سرکار دو عالم آقا، جس میں پیدا ہوئے سرکار دو عالم آقا، جس میں پیدا ہوئے سرکار دو عالم آقا، وہ دن و مہینہ وہی سال اچھا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاند کو ہمارے اور آپ کے لیے ڈیزائننگ کا ذریعہ بنایا ہے، ستاروں کو قمقمے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے دریاؤں کو بہایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے سبزہ اگایا ہے، باغات کو اگایا ہے، ہریالی کو اگایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام تر کائنات کو سجا دیا ہے، دلہن کی ڈول کی طریقے سے بنا دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اعلان ہو گیا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کہے اے توفیق قاسمی ذرا بتاؤ اللہ نے زمین کو کیوں بنایا، اللہ نے آسمان کو چھت کیوں بنایا، اللہ نے تاروں کو قمقمہ کیوں بنایا، بتاؤ اللہ نے سورج کو روشنی کا ذریعہ کیوں بنایا؟ اے لوگو اگر مجھ سے سوال ہو اس دنیا میں دریاؤں کو کیوں بہایا گیا، تو میں یہ کہوں گا کہ اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم الانبیاء امام النبیین والمرسلین بن کے آنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو سجایا ہے، اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنا کے رکھ دیا ہے، سجا کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ شاعر نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے تمام تر چیزوں کو بنایا اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کے بھیجنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو بنایا، ان میں روح ڈالی، جب ان میں روح ڈالی تو ان کی نظر سب سے پہلے عرش اعظم کے پائے پہ پڑی، کیا دیکھتے ہیں؟ اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ لکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں گویا ہوئے، اے بار الہا، اے خدا بند قدوس، اے اللہ رب العالمین، ذرا یہ بتائیے یہ کس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا آدم سنو، یہ تمہاری نسل میں ایک شخصیت پیدا ہونے والی ہے، لیکن اس بات کو بھی دھیان میں رکھو کہ میں نے تمہیں تو صرف اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری نسل سے اس بندے کو بھی بھیجنا تھا، اس پیغمبر کو تمہاری نسل میں مبعوث کرنا تھا۔ اگر مجھے اس بندے کو پیدا کرنا نہ ہوتا، آدم سنو، تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ شاعر نے کہا ہے، شعر سنیں گے نا انشاءاللہ آپ حضرات؟ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل کی نیت سے سنیں گے نا؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت نبوی کا شہدائی بنائے۔ اس لیے میں عرض کرتا چل رہا ہوں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ شاعر نے کہا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، گوہر میں نہ ہوتا پتہ آبرو کا، گوہر میں نہ ہوتا پتہ آبرو کا، گوہر میں نہ ہوتا پتہ آبرو کا، نہ پھولوں میں نام و نشا رنگ بو کا، نہ قمری کی اس ضرب حق سرا کا، پپیہے کی پی پی نہ کوئل کی کوکا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سبزہ یہ جوئے رواں صحن گلشن، شاعر نے بڑی زبردست عکاسی کی ہے، شعراء کرام موجود ہیں، آپ حضرات دیکھیں گے۔ شعر گوئی تو نام ہی اسی کا ہے کہ دریا کو کوزے میں لے آئے، بڑا لمبا سا مفہوم ہوتا ہے، ایک شعر میں شاعر پھرو کے رکھ دیتا ہے، اسی کا نام تو شعر گوئی ہے۔ ہر طرف سے عکاسی کی ہے، پورے ماحول کو شاعر نے لیا ہے، ہر طرف دیکھا ہے، ہر طرف کھنگالا ہے، جدھر نظر ڈالی ادھر سے ایک شعر لے آیا ہے، اور سبزے کو دیکھا تو شاعر نے کہہ دیا یہ سبزہ یہ جوئے رواں صحن گلشن، گھنی جھاڑیاں طائروں کے نشے من، یہ سبزہ یہ جوئے رواں صحن گلشن، گھنی جھاڑیاں طائروں کے نشے من، رسیلی فضا چاندنی جلوہ افغن، نہ بیلا نہ نرگس نہ لالا نہ سوسن، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، سحر اور نہ اس کا دلاویز منظر، سحر اور نہ اس کا دلاویز منظر، بچھاتا نہ خورشید سونے کی چادر۔ سورج نکلتا ہے نا تو پیلا پیلا سا ماحول ہو جاتا ہے، لائٹ پھیل جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، اجالا آ جاتا ہے، چمک آ جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا سحر اور نہ اس کا دلاویز منظر، بچھاتا نہ خورشید سونے کی چادر، نہ بلبل کا یہ نغمہ روح پرور، گوہر بار شبنم نہ خنداں گلے تر، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتا ہے شاعر اور مخلوقات کو جمع کرتا ہے، مخلوقات پہ نظر ڈالتا ہے تو یہ کہتا ہے نہ جن و ملائک نہ انسان نہ حیوان، نہ جن و ملائک نہ انسان نہ حیوان، نہ جنت نہ دوزخ نہ محشر نہ میزان،
نہ جنو ملائک نہ انسان حیوان نہ جنت نہ دوزخ نہ محشر نہ میزا نبی لے کے آتے خدا کا نہ فرما نبی لے کے آتے خدا کا نہ فرما زبور اور توریت انجیل و قرآن محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا بے شک نہ یہ شام رنگی آپ حضرات نے سنا ہے نا کہ لکھنؤ کی شام بڑی مشہور ہوتی ہے کہاوت میں نے بچپن سے سنی ہے اب ماحول کیا ہے اسے پتا نہیں لیکن بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں کہ شام اودھ بڑی مبارک ہوتی ہے تو اس کو بھی شاعر نے لیا ہے اور کہا نہ یہ شام رنگی شفق کے نظارے نہ یہ شام رنگی شفق کے نظارے فضاؤں میں جلووں کے بہتے نہ دھارے نہ یہ شام رنگی شفق کے نظارے فضاؤں میں جلووں کے بہتے نہ دھارے نہ سجارہ گانے فلک پیارے پیارے ثوابت نہ یہ کہکشاں چاند تارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور آگے بڑھتا ہے شاعر ذرا ذرا سے ہمیں ماحول سے روشناس کراتا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑھتے ہیں نا آپ کے بچے پڑھتے ہیں اور آپ جس مسجدوں میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں جن خانقاہوں میں جا کے اپنے ایمان کو نورانی بناتے ہیں منور کرتے ہیں شاعر نے کہا نہ یہ مدرسے مسجدیں خانقاہیں نہ یہ مدرسے مسجدیں خانقاہیں نہ ایمان و احسان کی جلوہ گاہیں نہ یہ مدرسے مسجدیں خانقاہیں نہ ایمان و احسان کی جلوہ گاہیں نہ پاتی کبھی نور عرفہ نگاہیں خدا تک پہنچنے کی ملتی نہ راہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ حضرات اسی طرح سنیں گے یا بول کے سنیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ حضرات لکھنؤ کے ماحول میں بیٹھے ہیں آپ حضرات لکھنؤ کے ماحول میں بیٹھے ہیں بولے سنتوں پہ عمل کریں گے جتنا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بولے ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ بلند آواز سے بولیں مجمع تک آواز آئے انشاءاللہ ہاں سمجھ میں آیا کہ آپ بیدار ہیں بیدار رہتے ہیں مجمع تو بولتے ہوئے کچھ اچھا لگتا ہے ورنہ لگے کہ قبرستان میں آئے تھے اور درود پاک پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے ختم کر کے چلے گئے یہ لکھنؤ ہے لکھنؤ لگنا چاہیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا مدنی علیہ السلام کے لیے شاعر نے کہہ دیا نا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محمل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا ساری چیزیں رب نے بنائی اس لیے ہیں کہ اللہ کو میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا دنیا میں مبعوث کرنا تھا اس لیے رب نے تمام چیزیں بنا دی اگر ایسا منظور نہ ہوتا تو رب کوئی زمین کو فرش نہ بناتا اللہ آسمان کو چھت نہ بناتا اور آج کا یہ پروگرام بھی نہ ہوتا جہاں ہم اور آپ بیٹھ کر کے آقا نامدار کی سیرت طیبہ سن رہے ہیں یہ تو اسی لیے کہ آقا مدنی دنیا میں تشریف لائے تھے اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں آج کے جلسہ سیرت النبی سے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ اس ذات اقدس کے امتی ہیں جس کی تاریخ کا آغاز اس وقت سے نہیں کہ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے بلکہ آغاز اس وقت سے ہو چکا تھا کہ دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے اللہ نے آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا تھا لیکن میری نبوت پر مہر لگ چکی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا وہ خاتم النبی جین ہوگا وہ امام الانبیاء ہوگا وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا مکے میں پیدا ہوگا عبداللہ کا لاڈلہ ہوگا آمینہ کا دلارہ ہوگا حلیمہ کی گود میں کھیلنے والا ہوگا مکے کی گلیوں میں سیر کرنے والا ہوگا مدینہ الطیبہ میں جانے والا ہوگا وہ خیبر و تبوک کے اندر بھی جانے والا ہوگا وہ سعد میں جائے گا قبیلہ بنو سعد میں پہنچے گا تو وہاں کے قید سالی مٹ جائے گی آقا نامدار کی سیرت طیبہ تو وہاں سے چلی ہے لیکن میں آپ کو آقا مدنی کا آج بچپن سنانے لگا ہوں نمبر آیا تو کبھی جوانی بھی سنائی جائے گی کبھی آپ کے نبوت کو بھی سنایا جائے گا آپ کی تاریخ کو آپ کے روبرو رکھا جائے گا آج تو صرف اور صرف 1 گھنٹے کے ٹائم میں کتنا ہو سکتا ہے ایک عنوان بھی مشکل ہو جاتا ہے لہذا تو میں صرف آج آپ کے روبرو حضور کے بچپن کی داستان رکھنے لگا ہوں آقا نامدار کے بچپن کو بتانے لگا ہوں اگر پورا ہو جائے ذہن نصیب اگر رہ جائے تو اتنا کہہ دینا کہ ہمارے اور آپ کے جذبات ایک عالم اکبر ہیں الفاظ کی دنیا چھوٹی سی مائک والے ساتھی کہاں ہیں بھائی یہ آپ کا مائک آواز بہت کھینچ رہا ہے
اسی طرح چلے گا تو پھر نہیں کام چلتا ہے. بولنے میں 2 گھنٹے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مائک سیٹ ہونا چاہیے. تو آپ کو کہنا چاہیے کہ جذبات ایک عالم اکبر ہیں، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، اظہار تشکر کیوں کر ہو، اظہار تشکر کیوں کر ہو، یہ جرأت بے جا ہے. تو ہم اور آپ مدینہ النبی مکہ المکرمہ تک پہنچتے ہیں اور حضور کے بچپن کو دیکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام عبداللہ کے لاڈلے ہیں، گود میں تشریف لائے ہیں. اس سے پہلے حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن دوستو، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا ہے، آپ کے معجزات کا ظہور ہونے لگا ہے. امی آمینہ فرماتی ہیں یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اس وقت سے میں ماحول دیکھتی ہوں کہ میرے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، بڑی پیاری سی خوشبو ہے. مکے میں یہ بات اٹھنے لگی کہ ارے آمینہ تو بیوہ ہے، بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن اس کے باوجود آمینہ یہ اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے. اس کا شوہر نہیں ہے، اس کے باوجود خوشبو لا کے دیتا کون ہے اس کو؟ اسے خوشبو ملتی کہاں سے ہے؟ چرچائیں ہونے لگی، چیمی گوئیاں ہونے لگی. یہ بات ہوتے کرتے عبد المطلب کے کان کو ٹکرائی اور ان کی سماعت کے راستے سے ان کے دل کے نہا خانے تک پہنچی. وہ دوڑے دوڑے حضرت عبداللہ کے گھر آئے اور بی بی آمینہ کو پکارا، بیٹی آمینہ ذرا ادھر آؤ، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن ہمت نہیں ہوئی اور کچھ دیر تک بیٹھے رہے. حضرت آمینہ کا روب ایسا تھا کہ عبد المطلب بھی بولتے ہوئے ہچکچانے لگے اور سوچنے لگے اس سے پوچھوں کہ نہ پوچھوں، سوال کروں کہ نہ کروں، معلوم کروں کہ نہ کروں، دریافت کروں کہ نہ کروں. لہذا ذرا دیر خاموش رہے. بی بی آمینہ بڑے ادب سے کھڑی ہو کر عرض کرنے لگی، ابا جان آپ نے پکارا تھا کچھ معلوم کرنے کے لیے، جو معلوم کرنا چاہتے ہیں ذرا لب کھولیں اور سوال کریں. مجھے معلوم ہوگا تو ضرور بتاؤں گی، مجھے پتا چلے گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، میرے علم میں ہوگا تو ضرور اس کا اظہار کیا جائے گا. لہذا حضرت عبد المطلب نے سوال کیا کہ بیٹی آمینہ ذرا یہ بات بتاؤ، تم خوشبو جو استعمال کرتی ہو یہ کون سی خوشبو ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ لاکے کون دیتا ہے، تمہیں ملی کہاں سے ہے؟ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان قربان جاؤں اس پروردگار پر جو کعبے کا رب ہے، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، لیکن میں کہوں گی تو آپ کہیں گے یہ دیوانی ہو گئی ہے، اس کا دماغ کھسک گیا ہے. لیکن میرے بھائی جو حضرت آمینہ نے عبد المطلب سے اشارہ پا کر جواب دیا اور کہنے لگی کہ یہ بچہ جب سے میرے بطن میں آیا ہے میرے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. اتنا ہی نہیں ابا جان، میں آپ کو بتاؤں، میں گھر سے نکلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، سورج مجھ پہ کرنیں نہیں ڈالتا ہے. جنگل کی طرف جاتی ہوں تو درخت مجھے سلامی کرنے لگ جاتے ہیں. میں اگر زمین پہ تھوک دیتی ہوں تو مکھیاں چاٹنا شروع کر دیتی ہیں. رب نے میرے تھوک میں مٹھاس ڈال دی ہے. مجھے لگتا ہے آنے والے بچے کی برکتیں ہیں، مجھے لگتا ہے آنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم بچہ ہونے والا ہے. اسی طریقے سے آپ کی پیدائش سے سیرت المصطفیٰ اٹھائیں گے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے اس کو نوٹ کیا ہے، لکھا ہے، حوالے کے ساتھ آپ کے روبرو ہے، سیرت المصطفیٰ کی پہلی جلد میں ملے گا. آپ دیکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی آپ کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا. ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا تھا، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ابرہہ نامی بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا تھا. کیوں کیا تھا اس کی وضاحت کبھی کی جائے گی انشاءاللہ اگر موقع ملا، ورنہ اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کر کے آپ حضرات جان سکتے ہیں. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت اس ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور مکے پہ چڑھائی کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا اور آیا کہ آج جاؤں گا اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. جب کعبہ نہیں رہے گا تو کوئی اس کی عبادت نہیں کرے گا، اس کی طرف رخ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، اس کی طرف رخ کر کے کوئی عبادت میں مشغول نہیں ہوگا.
اور سارے کے سارے لوگ میرے کنیسہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لہذا وہ آیا اور آنے کے بعد مکے سے باہر ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا، دیکھا کہ وہاں چراہ گاہ میں کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ پتہ کیا گیا تو بتایا کہ شریف مکہ، سردار مکہ، کعبے کے متولی، کعبے کے والی عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ ان میں شامل ہیں۔ لہذا ابرہہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سارے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور مکے میں اس بات کا اعلان کرا دیا جائے کہ اونٹوں کو ابرہہ نے گرفتار کر لیا ہے، چرواہے بھی پکڑ لیے گئے ہیں، اونٹ والے آئیں اور اپنی بات رکھیں، اگر مناسب ہوگی تو شرائط کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ اور میں آیا اس لیے ہوں، اس بات کا بھی اعلان کرا دیا کہ میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں، کعبے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہوں، کعبے کو زمین سے نابود کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس یہ اعلان بھی ہو گیا۔ عبد المطلب تک جب بات پہنچی تو خواجہ عبد المطلب آئے اور بڑی متانت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ابرہہ تک پہنچے۔ جب ابرہہ کے قریب پہنچے تو اس نے دیکھا کہ ارے شریف مکہ آ رہا ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہی سردار مکہ ہیں، تو اس نے کہا اونٹ آ گیا پہاڑ تلے، اب تو یہ میرے سامنے مجبور ہو کے گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ چلے جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ جوڑتے ہیں، تم سے خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن منظر کچھ اور ہوا۔ عبد المطلب سینہ تان کے پہنچے اور زبردست خود شیر خدا کی طرح سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابرہہ، میرے 200 اونٹ ان میں ہیں، وہ 200 اونٹ چھوڑ دے، مجھے تجھ سے کوئی پرواہ نہیں، جو چاہ کر لے۔ تو ابرہہ ہنسنے لگا، میں تو سوچتا تھا، کہنے لگا میں تو سوچتا تھا آپ کعبے کے متولی ہیں، آپ مکے کے سردار ہیں، آپ آئیں گے، سارے مکہ والوں کی طرف سے معافی مانگیں گے، معذرت پیش کریں گے، خوشامد کریں گے، لیکن کیسے نیچے درجے کے انسان ہو، تم نے تو صرف اونٹ کی بات کی ہے، تم تو سردار تھے، سرداری والی بات کرتے، آپ نے تو صرف اونٹ کی بات کی ہے۔ عبد المطلب نے بڑا پیارا سا جواب دیا اور کہنے لگے ابرہہ ذرا کان کھول کے سن، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے تجھ سے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ رب کعبے کا مالک ہے، جب تو کعبے کی طرف بڑھے گا تو اس کا مالک تجھ سے بات کر لے گا، نمٹ لے گا۔ تیرے اندر مقابلے کی ہمت ہو تو جا رب سے مقابلہ کر، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اتنا کہا تو ابرہہ تو ہنسنے لگا، سوچو ارے یہ تو ڈر گئے، کوئی ہمت نہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں، کوئی سکت نہیں، کوئی جرت نہیں۔ کہنے لگے ان کے اونٹوں کو چھوڑو اور تیاری کرو، کعبے پہ حملہ کرنا ہے، کعبے کو توڑ دینا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹوں کو ادھر ہنکا دو، اور اونٹوں کو لیا نہیں، چرواہوں سے کہا چلو تم لے جاؤ، اور دوڑے دوڑے مکے میں گئے اور اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو ذرا جلدی کرو، اپنے گھروں کو چھوڑ کے کوہ صفا پہ چلے جاؤ، جب یہ کعبے میں آئیں گے تو کعبے کا رب ان سے نمٹ لے گا، اگر درمیان میں آپ ہوں گے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتا ہے، اس بات کو دھیان میں رکھنا۔ مکے والے فوری طور پر اپنے بچوں کو لے کر، بیویوں کو، سارے لوگ نکل کھڑے ہوئے اور سائیڈ میں کوہ صفا تھا، چڑھ گئے، پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور پہاڑی پہ جانے کے بعد جیسے ہی یہ بڑھے، رب نے مکے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، اسی وادی میں چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا۔ کتنی بھائی؟ ننھی ننھی چڑیاں، ابابیلیں بڑی چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس چھوٹی سی چڑیا کو بھیجا اور ایسا آئٹم بم تیار کر کے دے دیا کہ لوگ تو بڑے بڑے بناتے ہیں، انڈیا، فلا امریکہ، جاپان، لندن، یہ سب کرتے ہیں، نہیں میرے بھائی، رب نے صرف کنکر بھیجا، اور اس کنکر میں رب کی مار تھی، رب کی مار تھی۔ رب مارنے پہ آ جائے نا تو ایمان والا بسم اللہ پڑھ کے تھوک بھی دے گا نا، سر پھٹ جائے گا، اور ہوا ہے ایسا۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے شعر کہا تھا نا، تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، انصاف کی شمعیں روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے۔ ہمیں ڈرنا نہیں آتا، ہم تو آقا کے دیوانے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین ہیں۔ شہادت ہمارے لیے
ایک اعلیٰ قسم کا تحفہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عبد المطلب نے اعلان کیا، لوگ نکل گئے، اللہ کی طرف سے ابابیلوں کا لشکر آ گیا۔ ابابیلوں کا لشکر کنکریاں لے کے آیا، ایک کنکری چھوڑتا سر پہ پڑتی، پورا نیچے تک نکلتی، ہاتھی کو بھی پار کر جاتی، اور جس پر لگتی وہ بھوس کی طرح بھاڑتا ادھر ادھر گرتا چلا جاتا، سڑ کے گل کے کٹنے لگے لوگ اسی جگہ پہ۔ جو کچھ بہت بچے تو بھاگے، ان کے بھی کنکری لگی، اس لشکر سے کوئی ایک بندہ بھی صحیح سالم نہیں گیا۔ جو ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرے وہ رگڑ کے مر گئے، راستے میں گھر تک نہیں پہنچ پائے۔ میرے رب کی مار آتی ہے تو ایسی آتی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ تو جب ایسا ہوا تو لوگوں نے کہا 50 دن کے بعد جب میرے اور آپ کے آقا کی پیدائش ہوئی، لوگوں نے کہا اس بچے کی آمد کی برکات تھی یہ۔ اور آمد بھی کیسی ہوئی میرے بھائی؟ آمد کی بچپن سنانے لگا ہوں نا، آمد کی رات پہ آتے ہیں، آمد کی رات پہ آتے ہیں۔ میرے نبی آئے، دنیا میں تشریف لائے، آ رہے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیدائش کا وقت اتنا سہانا رکھا، ایسا عالی شان رکھا کہ رات کو بھی فیضیاب کر دیا اور دن کو بھی اس کا حصہ عنایت فرما دیا کہ رات ختم ہونے والی، رات کا بھی حصہ کچھ باقی ہے، اور پیدائش ہوتے ہوتے دن کی بھی شروعات ہو گئی ہے۔ رات نے بھی فضیلت پائی اور دن نے بھی فضیلت پائی، جزاک اللہ۔ رات نے بھی فضیلت پائی اور دن نے بھی فضیلت پائی۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو فیضیاب کیا ہے، دونوں کو فیضیاب کیا ہے۔ اور کتنی نورانی رات، اٹھاؤ سیرت مصطفیٰ، ان باتوں کا بھی تذکرہ ملے گا۔ کعبۃ اللہ میں اس وقت کے پادری اور چودھری حضرات اپنی اپنی ٹیم لگا کے بیٹھتے تھے، کوئی ادھر بیٹھا ہے ٹیم بنا کے، کوئی ادھر بیٹھا ہے ٹیم بنا کے۔ ادھر ابو جہل کی ٹیم لگی ہے، ادھر عتبہ کی لگی ہے، شیبہ کی لگی ہے، ابو طالب کی لگی ہے، عتبہ کی لگی ہے، اور ابو جہل اور ہشام کی لگی ہے۔ ہر طرف ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تذکرہ ہونے لگا، ارے جی ارے دیکھو آج کی رات کتنی منور ہے، آج کی رات کتنی نورانی ہے، لگ رہا ہے آسمان سے نور برس رہا ہے، ایسا لگتا ہے فرشتوں کی ٹولیاں اترنے لگی۔ کوئی کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی مبارک بادیاں پیش کر رہا ہے، دوسرا بولا مجھے معلوم ہو رہا ہے نغمے سنائے جا رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ آسمان میں پریاں جھوم رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پھول جل رہے ہیں۔ ارے ایک 70 سال کا بڈھا اٹھتا ہے اور عرض کرنے لگا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ 70 سال میری عمر کے گزر گئے ہیں، میں نے اتنی سہانی رات کبھی نہیں دیکھی جیسی رات آج دیکھ رہا ہوں، کیا ہونے والا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صبح صبح ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور بچے کی پیدائش ہوئی تو یتیمی کے عالم میں ہوئی، اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے ہیں، بی بی آمینہ کے بطن سے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ پیدائش کا عالم تھا، بچہ پیدا ہوا، ماں نے نظر ڈالی تو بڑی خوشی سے دل بڑا خوش ہو گیا، لیکن اسی خوشی کے اگلے لمحے غم نے پلٹی مار دیا اور غم چھا گیا، اور حضرت آمینہ کہنے لگی اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، آج اس بچے کا باپ زندہ ہوتا، اس چاند سے بچے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، اس کے لیے کھلونے لاتا، اسے گود اٹھاتا، اسے سیر کراتا، مکے کی گلیاں گھماتا، صفا پہ لے جاتا، مروہ پہ لے جاتا۔ میں سمجھتا ہوں میرا تصور یہ کہتا ہے کہ رب العالمین نے ضرور تصور میں جواب دیا ہوگا کہ اے آمینہ سن، تو کیا سمجھتی ہے اس کا باپ نہیں تو کیا ہوا؟ اگر یہ بچہ سیر کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں اس بچے کو آسمان تک لے آؤں گا، عرش اعظم کی سیر کرا دوں گا۔ اگر یہ بچہ کھیلنا چاہے گا، اشارہ کر دے گا، کنکر سے کلمہ پڑھوا دوں گا، اوپر انگلی اٹھا دے گا، چاند کے ٹکڑے کرا دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، اگر یہ آگے بڑھے گا اور ایک پیالے میں ہاتھ ڈال دے گا، دریا بہا دوں گا، لوگ سیراب ہو جائیں گے۔ ایک پیالہ آئے گا، صحابہ کرام کی پوری جماعت ہوگی، اس کے دیوانے ہوں گے، اس کے فرزانے ہوں گے، اس کے مستانے ہوں گے، بھوک سے بیتاب بیٹھے ہوں گے۔ ایک پیالہ دودھ آئے گا، لوگ کہیں گے اس میں کیا ہوتا، یہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے آگے بڑھا دے گا، سب کے پیٹ کو بھر دوں گا، پیالہ بھی بھرا رہ جائے گا۔ بے شک سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا بھائی؟ آ رہے ہیں نا؟ تو ذرا بیداری کا ثبوت دیں، ایک بار بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں لگنا چاہیے کہ بیدار ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ پیدائش کا دن ہے، خانہ کعبہ میں بڑی سہانی صبح ہے۔ اس صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ آج آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک یہودی عالم کعبۃ اللہ میں آ گیا اور آنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں ذرا بتاؤ کیا آج تمہارے قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پیدا ہوا ہے۔ کہ کس کے گھر میں پیدا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے اس لیے کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے چھینٹا مارا، پانی چھڑکا، ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے آگے بڑھایا گیا اور وہ آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ سوال کیا، کیا مجھے اس بچے کا دیدار کرا سکتے ہو؟ کیا مجھے وہ بچہ دکھایا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اندر تو نہیں جا سکتے، گھر تک چلو اس بچے کو دکھا دیں گے۔ حضرت آمینہ کے گھر تک وہ یہودی عالم آیا اور لوگ لے کے آئے، بچے کو باہر منگایا اور منگانے کے بعد جیسے ہی اس یہودی عالم کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی، وہ فوراً گرا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ اور بے ہوش ہو جانے کے بعد جب اس کو چھینٹا مارا گیا اور ہوش آیا، کعبے میں لایا گیا۔ کعبۃ اللہ میں لانے کے بعد اس سے پوچھا گیا آخر آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بے ہوش اس لیے ہو گیا، ابھی تک میرے خاندان کی یہودیت کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں نبی تھے اور آپ کی نبوت کے بعد جو سلسلہ چلا ہے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں چلا ہے۔ حضرت اسحاق سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کو بنی اسرائیل سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق کے بعد سارے انبیاء انہی کی نسل سے آتے چلے گئے، تو یہ لوگ سوچ رہے تھے آخری پیغمبر امام الانبیاء جو آئیں گے وہ بھی ہمارے میں سے آئیں گے، بنو اسرائیل میں مبعوث ہوں گے۔ ان کی تمام تر علامتیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تھی، تورات و انجیل میں موجود تھی، انہوں نے زبور میں پڑھا ہوا تھا۔ اس لیے یہودی عالم نے جب دیکھا ان علامتوں کو پہچان لیا اور بے ہوش اس لیے ہو گیا کہ ہمارا گمان یہ تھا، ہمارا خیال یہ تھا کہ آخری نبی امام الانبیاء بھی بنو اسرائیل میں آئے گا، لیکن یہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں، اس لیے اب ہمارے خاندان کی چودراہٹ ختم ہو گئی، ہمارے خاندان کی چودراہٹ ختم ہو گئی۔ آج سے تو ہم چلے جائیں گے بیک ورڈ میں، ہم پیچھے چلے گئے، بیک گراؤنڈ میں پھینک دیا گیا ہمیں، اور آج کے بعد سے اب تو بنو اسماعیل کی توتی بولے گی، یہ بچہ آئے گا اور امام الانبیاء بن جائے گا، نبیوں کا نبی بن جائے گا، تمام رسولوں کا سردار بن جائے گا۔ اب ہمیں کون پوچھے گا؟ اس لیے بے ہوش ہو گئے، وہ چلے ہیں آگے۔ اس کے بعد میں ذرا سا اور آگے چلوں، ذرا سا اور آگے بڑھے، میں گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے چل رہا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات بعد میں کہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی بات نہیں، لیکن میں کہیں بھی جاتا ہوں اس بات کی رعایت کرتا ہوں، جو وقت دیا جائے اسی میں بات کو ختم کیا جائے، اس سے اوور نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میموری بھر جائے اور آپ اپلوڈ کرتے جائیں گے تو وہ سارے وائرس بن جائیں گے اور باؤنس گزر جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، سید ابرار و اخیار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیدا ہو گئے مکہ میں، تمام تر برکتوں کا ظہور ہونے لگا، تمام تر نیکیوں کا ظہور ہونے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے دنیا میں مکے کا ماحول یہ تھا، مکے کا ماحول یہ تھا کہ جو وہ بچے ہوتے تھے دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، دیہات کی عورتیں انہیں دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش دیہاتوں میں ہوتی تھی۔ تو میرے آقا پیدا ہوئے، اب بھی یہی ہوا، ماحول کے اعتبار سے دیہات کی عورتیں آئیں، بنو سعد سے بھی ایک قبیلہ آیا، انہوں نے امیروں کے بچے لیے، مالداروں کے بچے لیے، انہوں نے غریب گھر کا رخ نہیں کیا۔ آئی تو کچھ لوگ، کچھ عورتیں آئیں آمینہ کے پاس،
لیکن پتا چلا اس بچے کا باپ نہیں ہے، تو سوچنے لگی جب باپ نہیں تو انعام کون دے گا، ہدیہ کہاں سے ملے گا، جیب گرم کیسے ہوگی، دنیا کا لالچ ان کی نظروں میں سما گیا، وہ پیچھے ہو گئی۔ لیکن قربان جاؤں حلیمہ تیری قسمت پر تیری اونٹنی بیمار ہو گئی، رب نے اونٹنی کو بیمار کر کے تجھے دنیا کے لیے روشن کر دیا اور ہر ذہن میں بٹھا دیا۔ کبھی کبھی رب بیماری دے کر بھی اونچا کرتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے بیمار ہوتے ہیں تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ان کے گناہ جھڑتے ہیں، رب ان کے جنت میں مراتب بلند کرتا ہے۔ اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر ان بیماریوں میں اس بندے کی جان نکل جائے تو رب شہادت کا درجہ دیتا ہے، اور شہادت یہ ہے کہ زمین پہ خون گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ لہذا میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بیمار ہوئی تو وہ بیماری بھی ایک بہانہ تھی، اللہ کو حلیمہ کی قسمت کو چمکانا تھا، اس لیے اونٹنی کو بیمار کر دیا۔ قبیلہ بنو سعد سے چلے تو ساتھ میں تھے، ساری عورتیں ساتھ میں نکلی تھی، لیکن حلیمہ کی اونٹنی بیمار تھی۔ ساری عورتیں ایک دن پہلے مکہ پہنچ گئیں، امیروں کے بچے لے لیے، مالداروں کے بچے گود میں لیے اور اپنے گھر کو واپس ہونے لگی۔ آج جب یہ واپس جانے لگی ہیں تو آج شام حلیمہ کی اونٹنی پہنچ رہی ہے، حلیمہ تو کل جائے گی نا، ایک دن بعد میں جائے گی، لیکن رب کی کرامت دیکھیے، اللہ نے پیغمبر کے معجزے کو ظاہر کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر جیسے ہی حضرت آمینہ آئی اور جیسے ہی ان کی نظر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ دیکھنے لگی اور دل میں دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی آمینہ اس کے منہ پہ چادر مت ڈالنا، جی چاہتا ہے اس کے رخ انور کو دیکھتی جاؤں اور دل کو ٹھنڈا کرتی جاؤں، مجھے لگتا ہے یہ بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے حلیمہ ذرا جلدی گود اٹھاؤ اور سینے سے لگاؤ، اپنے دل کو ٹھنڈا کرو، اپنے سینے کو تسکین پہنچاؤ، اپنے قلب مبارک کو منور کرو۔ اس لیے حضرت حلیمہ کہنے لگی آمینہ اجازت ہو تو اس بچے کو میں لے جاؤں، مجھے کسی اجرت کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس بچے کو لے جاؤں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس بچے کو لیا اور ان عورتوں سے ایک دن بعد یہاں سے نکلی ہیں۔ قافلہ اور قبیلہ ایک دن پہلے جا چکا تھا، قبیلے کا پورا قافلہ ایک دن پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن اس بیمار اونٹنی کو اٹھایا اور اس پر بیٹھی، لیکن بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اب صرف حلیمہ نہیں تھی، اب اس اونٹنی پہ سوار ہونے والی صرف وہ بنو سعد کی ایک عورت نہیں تھی، اب تو اس اونٹنی پہ سوار ہونے والا وہ نونہال بھی تھا، جو کل امام الانبیاء بننے والا تھا، جو خاتم النبیین بننے والا تھا، جو سید المرسلین بننے والا تھا، جو دنیا کی تمام تر چیزوں کے جس کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کو بنایا تھا، وہ شخصیت آج اونٹنی پہ سوار ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پہ سوار ہوئے تو سوار ہونے کے ساتھ اللہ نے اس اونٹنی میں ایسی جرت عنایت کر دی، ایسی طاقت پیدا کر دی، ایسی سکت عنایت فرما دی کہ اونٹنی دوڑنے لگی، بجلی کی طرح چمکنے اور تڑکنے لگی اور کڑکنے لگی، کودتی اور دوڑتی اور پھانتی ہوئی ذرا ایک دن پہلے سے چلے ہوئے قافلے کے قریب پہنچی تو لوگوں نے نظر پیچھے کر کے دیکھا، لگا کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب پیچھے دیکھا تو وہ سب تعجب کرنے لگی، ارے یہ تو حلیمہ آ گئی، اس کی اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ جب اتنا دیکھتے ہی دیکھتے حلیمہ پاس میں آئی اور پاس میں بھی رکی نہیں، آگے اونٹنی نکل گئی۔ ایک دن پہلے چلا ہوا قافلہ پیچھے ہو گیا اور حلیمہ کی اونٹنی آگے ہو گئی تو حلیمہ کو روکا۔ عورتوں نے کہا بہن حلیمہ ذرا رکو رکو رکو، اور یہ تو بتاؤ کیا تم نے مکے میں اپنی اونٹنی کو چینج کیا ہے؟ کیا اس کو تبدیل کر دیا ہے؟ اونٹنی دوسری لے لی ہے کیا؟ وہ بیمار اونٹنی مر گئی کیا تو تم دوسری لے کے آ گئی؟ کہنے لگے مری نہیں ہے،
لیکن تمہیں بتاؤں نا اس اونٹنی کا سوار چینج ہو گیا ہے، اس لیے اس اونٹنی میں طاقت آ گئی ہے، اس اونٹنی میں جرأت آ گئی ہے، اس اونٹنی میں حوصلہ آ گیا ہے، اور ایسا حوصلہ کہ تمہارا قافلہ پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ اب اتنا ہی نہیں، آپ کے آمد کی برکات سنانے لگا ہوں، حضور کے بچپن کی برکتیں آپ کو گنانے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں اور جانے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ قبیلہ بنو سعد کی طرف روانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ گود میں لے کر کے بنو سعد جانے لگی، بنو سعد پہنچنے لگی ہیں۔ اس قبیلے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، کھیتیاں سوکھی جا رہی تھیں، کنویں سوکھ گئے تھے، پانی نہیں نکل رہا تھا، چشمے بند ہو گئے تھے، اور جہاں تک بس نہیں بلکہ آگے بڑھیے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے، بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، اونٹ اور بیل کا دودھ نہیں گائے کا اور اونٹ کا دودھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنا ہونا تھا، ہر طرف کوہرام برپا تھا، لیکن شام کو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہنچی ہے۔ جب رات گزری تو رات میں بڑی روشنی ملنے لگی، چمک آنے لگی، قبیلے پہ خوشگواری آنے لگی، بارش کا موسم بنا اور برسات ہونے لگی۔ یہ برسات رب کی رحمت کی بارش تھی، اللہ نے بارش برسا دی۔ لوگ صبح کو بیدار ہوئے، اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تو یہ کہنے لگے ارے یہ کیا ہو گیا؟ پورے بنو سعد میں چرچا ہونے لگا، ارے کیا ہو گیا؟ یہ کھیتیاں تو ہری بھری ہو گئی، یہ تو لہلہانے لگی، ایک رات میں کیسا ماحول چینج ہو گیا، ایک ہی رات میں سارا ماحول بدل گیا۔ جو کھیتیاں سوکھنے لگی تھی دوبارہ ہریالی آ گئی اور پہلے سے زیادہ ہری ہو گئی ہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ کنویں دیکھو، کنویں بھر گئے ہیں، پانی ڈول میں رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی اٹھاتے جاؤ اور بھرتے جاؤ۔ اتنا ہی نہیں، شیما کے ابو آئے اور اپنے جانور کے قریب بیٹھے اور بالٹی لے کے بیٹھے اور دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھر گیا۔ حلیمہ ذرا دوسرا برتن لاؤ، آج تو برتن بھر گیا، دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ ایک بھرا، دوسرا بھرا، کئی سارے برتن بھر لیے، باہر نکلے تو چرچا ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں آخر کیا کرم ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا عجیب سی بات ہے، ہر طرف خوشگواری ہے، ہوا کیا آخر ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، چرچے اور تذکرے ہو رہے ہیں، ہر طرف ماحول میں گنگناہٹ نظر آتی ہے، ہر طرف ماحول میں نغمگاہٹ نظر آنے لگی۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر شیما کے ابو نے کہا میں بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کل شام کو حلیمہ مکے سے ایک بچہ لائی ہے، اس بچے کی آمد کی برکت ہے کہ جب سے وہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے میرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی ہے، ہر طرف برکتوں کا ظہور ہے، لوگ آنے لگے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے آئی تھی، لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے، یہ غریب بچہ ہے، اس کو لے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو رب نے بیمار کر دیا، اللہ کو منظور تھا کہ ان کی قسمت کو چمکایا جائے، اس لیے رب العالمین نے حلیمہ کو پیچھے بھیج کر کے امام الانبیاء کو گود میں ڈال دیا اور کونین میں قسمت چمکا دی اور دونوں جہان کی دولت ان کے قدموں میں لا کے کھڑی کر دی۔ یہ حضور کے بچپن کی ہلکی سی داستان ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ پھر چند منٹ کچھ اور باتیں ہو جائیں کہ ہم جس نبی کے امت میں ہیں، ہم جس نبی کی امت میں ہیں، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو ایک آئیڈیل دیا ہے اور قرآن نے اعلان کر دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، امتیوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے دیوانوں، نبی کے فرزانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے کو عاشق رسول کہنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے والوں، تم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہو، چاہے انڈیا میں رہتے ہو، پاکستان میں رہتے ہو، بنگلہ دیش میں رہتے ہو، امریکہ میں رہتے ہو، جاپان میں رہتے ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی بر اعظم پہ تمہاری سکونت ہو، تم کہیں بھی رہتے ہو، یاد رکھنا اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے
لیے اللہ رب العالمین نے برٹن کے پلوں کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا، امریکی کتوں کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا، تمہارے لیے فلمی کنجریوں کو اور گائک کلاکاروں کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا۔ بات کڑوی تو ہے لیکن صداقت کی ہے، اس لیے عرض کرتا چلوں، دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن جب گھٹی سے اترتی ہے تو اثر کرتی ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں تمہارے لیے شاہ رخ خان اور سلمان خان، تمہارے لیے اجے دیوگن اور امیتابھ آئیڈیل نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آمینہ کے لاڈلے کو آئیڈیل بنایا ہے، تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے ہر موڑ پر رہنمائی دی ہے۔ اگر آپ بچے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ حلیمہ کی گود میں دودھ پینے والا وہ محمد عربی ایک جانب سے دودھ پیتا تھا کہ دوسری جانب اس کا رضائی بھائی بھی ہے، وہ دودھ پیے گا، کسی کا حق دبنے نہ پائے۔ ذرا سے بڑے ہو جانا، کھیلنے کی عمر ہو جائے تو شیما کے ساتھ جنگل جانے والے اور حلیمہ کی بکریاں چرانے والے محمد پر نظر ڈالنا کہ کتنے انصاف سے کام کرتے ہیں، کہ بکری کو اگر بھیڑیا لے بھی گیا ہے تو اس لیے لے گیا ہے کہ محمد عربی کا کئی دنوں سے دیدار نہیں ہوا ہے، جب بکری کو پکڑیں گے تو چھڑانے کے لیے محمد عربی آئیں گے اور ہم اور آپ دیدار کر لیں گے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے چاہنے والے ہیں، اس نبی کے دیوانے ہیں، اور جب بڑے ہوئے ہیں، ابھی جوانی کا عالم آنے لگا تو مکے میں ابھی ظلمت کا دور چل رہا ہے، ابھی کفار کا دور چل رہا ہے، ظلم کا دور تھا، جہالت کا دور تھا۔ اس کے باوجود حلف الفضول نامی ایک کمیٹی بنائی کہ دین دھرم نہیں دیکھنا، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، آپ کو اس کی مدد کرنی ہے، آپ کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ انسانیت کے نام پہ بھلائی کرنا، انسانیت کے نام پہ اچھے کام کرنا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات یہ تھی، آپ آئے تھے، ابھی نبوت نہیں آئی تھی، مکے میں کمیٹی بن گئی کہ کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اعلان ہو گیا۔ حلف الفضول کمیٹی بننے کے بعد اب کوئی بھی پردیسی ستایا نہیں جائے گا، کسی کے مال کو لوٹا نہیں جائے گا۔ اب عبداللہ کا لاڈلا محمد عربی جوان ہونے لگا ہے، ظالموں کے پنجے کو پکڑے گا اور مروڑ کے پھینک دیا جائے گا، اب کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے، ظالم کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا پیغام ہے۔ آپ سب تیار ہیں نا اس کے لیے؟ کتنے بندے تیار ہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا ساتھ دینے کی توفیق، ہر آواز کا ساتھ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو ہر اعتبار سے ظالمین کے سامنے آ کر مظلوموں کی مدد کرنے والا بنائے۔ یہ انسانیت کا پیغام ہے، اور یہ میں نہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 برس پہلے مکہ المکرمہ سے اس اعلان کو جاری کر دیا تھا۔ ابھی نبوت نہیں شروع ہوئی تھی، اعلان آ گیا تھا کہ ظلم غلط چیز ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ذات کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو اپنانے والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، اگر وہ مکے کے اطراف میں آ گیا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اور بڑے ہوں گے، آپ شوہر بننے کی عمر کو ہوں گے تو آپ کے لیے وہاں بھی رہنمائی موجود ہے۔ آپ حضرت خدیجہ کے شوہر کو دیکھیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور باپ بن جائیں تو حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ کے بابا کو دیکھ لینا کہ کس طریقے سے برتاؤ کیا ہے۔ اور اگر آپ کی اولاد کا انتقال آپ کی نظروں کے سامنے ہونے لگے، اس وقت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالنا کہ اپنے دست مبارک سے حضرت قاسم کو دفن کرنے جا رہے ہیں، لے کے چلے قبرستان کی طرف، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو بتایا ہے، اور قرآن میں پھر رب نے آیت
آیت کریمہ بنا کے اتار دیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرنا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون دعا ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے دنیا میں جیتے ہیں، اور جائیں گے تو اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے۔ جیسی بھی مصیبت آئے گی صبر کرو گے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ مع الصابرین، اور یہ بھی اعلان کر دیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے فرزانوں، اے نبی کے مستانوں، اگر تم پہ کوئی مصیبت آن پڑے تو گھبرانا نہیں۔ نبی کا آئیڈیل موجود ہے تمہارے سامنے، نبی کا قرآن موجود ہے تمہارے سامنے، نبی کا فرمان موجود ہے تمہارے سامنے، نبی کا کیریکٹر موجود ہے تمہارے سامنے۔ صبر کر لینا اور نماز میں متوجہ ہو جانا، اللہ سے مانگنا اے اللہ تو نے مصیبت کو ڈالا ہے، تو ہی سے ختم کرنے والا ہے، اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو میں اس پر بھی خوش ہوں۔ اور شاعر نے یوں کہا نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو آپ حضرات کچھ دیر ہاتھ اٹھائے اور میں کچھ باتیں وعدہ کروانا چاہتا ہوں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولیں پہلے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائے رکھنا، اسٹیج والے بھی اٹھا لیں تو اور اچھا ہے، اللہ کرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ان کو عاشق رسول بنا دے، اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں ان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میدان محشر میں ان سارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو جام کوثر عنایت فرما دے۔ اے اللہ اس زمین کو گواہ بنا دے کہ آج انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ سارے کے سارے سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے سارے بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ایک بار اور بولے انشاءاللہ۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو سوئے جنت چلو پارسائی بنو، سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو سوئے جنت چلو پارسائی بنو، ہوگے جنت میں بھی بے بہا خوبرو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک۔ اور قول توفیق کے زمزمے دیکھیے، قول توفیق کے زمزمے دیکھیے، قول توفیق کے زمزمے دیکھیے، عشق آقا کا ہے یہ نظارہ لیے، پھیلے عالم میں اس کی ضیاء کو بکو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک، وما علینا الا البلاغ۔